اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بہلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، جسے ہم بڑی عید کہتے ہیں۔ نمبر 2 عید الفطر کی رات، جو رمضان کے بعد آتی ہے۔ نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کے اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 عرفہ کی یعنی 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے لوگ کفن دل کر ان کے لیے تیار کفن ہو جاتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگوں کے لیے تو قبریں بھی تیار ہو جاتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، لیکن مالکان یعنی جو مالک ان مکانوں میں جو لوگ رہنے والے ہیں، جو یہ تعمیرات کروا رہے ہیں، ان کا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 شراب کا عادی۔ نمبر 2 ماں باپ کا نافرما۔ نمبر 3 زنا کا عادی، بدکاری کرنے والا۔ نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا۔ نمبر 5 تصویر بنانے والا۔ یہاں تصویر بنانے والے سے مراد مجسمہ سازی کرنے والا، مجسمہ بنانے والا اور مجسمہ بیچنے والا، نہ کہ عام تصویر بنانے والا۔ نمبر 6 چغل خور۔ بعض احادیث میں جادوگر تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہمند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات کو بخشش سے محرومی کی وعید موجود ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے شب برات سے پہلے معافی تلافی کے حوالہ سے ایک مکتوب اپنے عقیدت مند کو لکھا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، شب برات قریب ہے۔ شب رات کو کہتے ہیں، برات کا معنی چھٹکارا ہے، یعنی جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ سے چھٹکارا پانے کی رات۔ آپ فرماتے ہیں کہ شب برات قریب ہے۔ اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت میں پیش ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مسلمانوں کے گناہ معاف فرماتا ہے، مگر چند ان میں وہ جن کے اللہ گناہ معاف نہیں فرماتا، ان میں سے ایک آپ نے لکھا کہ 2 مسلمان جو باہم دنیاوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غروب آفتاب 14 شعبان سے پہلے
یعنی کہ 14 شعبان کے سورج غروب ہونے سے پہلے ہم حقوق جو ہیں وہ معاف کروا رہے ہیں۔ حقوق العباد کے حوالہ سے اگر کسی جگہ پہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں تو ہم معاف کروا لیں بزرگوں سے، دوست احباب سے، جن جن کے حق مارے ہیں یا جن کے ساتھ جو بھی کچھ کیا ہے، سختیاں کی ہیں، تو ان سے معافی کی درخواست کر کے معاف کروا لیں تاکہ نامہ اعمال حقوق العباد کے حوالہ سے اللہ کریم کی بارگاہ میں جب پیش ہو تو وہ صاف ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب یعنی جب سورج ڈل جاتا ہے، شام شروع ہوتی ہے، غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کرو، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کی عصر کی نماز بجماعت پڑھ کر وہی نفلی اعتکاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کا انتظار کیا جائے، اسی نیت سے مسجد میں ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز کا بھی ثواب لکھا جائے۔ معمولات اولیاء کرام میں سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کی جائے یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما، جن کی لمبی عمر وہ بھی خیریت کے ساتھ۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت کی جائے یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کی جائے یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیجیے۔ قل ہو واللہ احد یہ سورت ہر رکعت کے بعد 21 بار قل ہو واللہ احد پوری سورت یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھی، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک نمازی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھے اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنے۔ اس میں یہ خیال رہے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے۔ یہ مسئلہ خوب یاد رکھیں کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو خوب کان لگا کر سننا چاہیے، یہ فرض عین ہے۔ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں جتنے بھی لوگ وہاں پہ حاضر ہوں۔ انشاءاللہ اس رات کے سٹارٹ سے ہی غروب آفتاب یعنی سٹارٹ سے ہی انشاءاللہ نیکیوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اللہ کریم اس رات کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کریم اپنی بے حساب بخشش عطا فرمائے۔